ایک کویسچن کیا کہ ہمارے ہاں قربانی کے دنوں میں جانور محلے کے اندر ایک جگہ جمع کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس محلے کے راستے کو بند کر دیا جاتا ہے، جس سے لوگ بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ عبادت کریں، آپ مطلب جو مخصوص ایونٹس ہوتے ہیں ان کو دائرہ شریعت میں رہ کر منائیں، اس میں شریعت منع نہیں کرتی، لیکن حقوق العباد کا خیال رکھنا فرض ہوتا ہے۔ بعض لوگوں سے جب اس قسم کی باتیں کہیں تو وہ اپنی عقلی دلائل لا کر سامنے والے کی عقیدت کو یا اس کے جذبہ دینی کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تم میں تو جذبہ ہی نہیں ہے، جذبہ ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، شریعت نے کب یہ کہا ہے کہ ان عبادات کے ارتکاب میں تم مخلوق خدا کو جائز کرو، ان کو تنگ کرو اور یہ جائز ہو جائے گا؟ شریعت تو اس کو شدید ناپسند کرتی ہے، اور اس طرح کے ارتکاب کرنے والے گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ ضرور آپ قربانی کریں، اجتماعی قربانیاں کریں، جانور لائیں، لیکن اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جس سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ تو تھوڑا سا راستہ ان کے لیے ضرور چھوڑیں، اگر کہیں اور جگہ نہیں ہے اور صحیح مصلحت کی بنا پر وہاں جمع کیے گئے ہیں جانور، کیونکہ ابھی ان سے تو میں نے نہیں پوچھا کہ کیوں انہوں نے جمع کیے، ہو سکتا ہے ان کے پیش نظر کوئی صحیح مصلحت ہو، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ مکمل راستہ بلاک کر دیں اور لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو۔ ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں بیچارے، جاب پہ جانے والے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کو اسکول کالج وغیرہ جانا ہوتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا خیال رکھا جائے، اور اس کو کوئی برا نہ مانے کہ اگر کویسچن کرنے والے کے محلے والے کو سن رہے ہوں تو بولیں تو نے کویسچن کیا تھا اور اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ نہیں، اس نے صحیح کویسچن کیا ہے، اور جواب بھی ہم نے جو آپ کو دیا ہے بالکل شریعت کے مطابق ہے۔ قصور آپ کا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ زور لگا کے کسی کو دبا بھی لیں گے، اگر ہمیں برا بھلا بھی کہہ دیں گے، میدان محشر میں صرف شرمندگی آپ کو حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے ٹھیک نہیں ہے۔ راستہ اگر بلاک کرنا بھی چاہیں تو پورے محلے والوں سے مشورہ کر کے ان کے لیے کوئی راستہ ضرور روکیے، تھوڑی بہت جگہ لے لیں، چلے بامرے مجبوری ہے، 2-3 دن ہی تو رکھنا ہوتا ہے تو وہ چل جائے گا، لیکن اگر بالکل راستہ بلاک کیا یا وہ تکلیف میں ہے، راضی نہیں ہو رہے، تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کوئی عصر کی نماز کے بعد غالباً وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں، تو کسی نے منع کیا کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھیں، نفل سجدہ تو منع ہی ہے، نفل نماز تو منع ہے، نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے ہی آپ اظہار تشکر کے لیے، شکر کا بھی نہیں، ویسے ہی آپ سجدہ کر دیں چلیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، چھپ کر۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے، کیونکہ اس کو تو پوسٹ پون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا، ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کوئی دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا، جیسے کسی نے دیکھا تو آبجیکشن کر ہی دیا نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدے وغیرہ بالکل نہ کرے، یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ، اور نفل تو نہیں کرے تو بہتر ہے، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ نہ کرے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے انتقال سے پہلے بہن کے پاس 18,000 روپے رکھوائے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا تو بہن نے اس میں تھوڑے سے پیسے مزید ملا کر ایک قربانی کا جانور لے لیا ہے، تو اب میری بہن نے اس سے پہلے کبھی قربانی کی نہیں، تو کیا وہ اپنی طرف سے قربانی کرے یا والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قربان کرے؟ دیکھیں، ہم آپ کو بارہا ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم علم اور معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں تو کوئی کام ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے اب یہ صورتحال ہے، اگر والدہ نے 18,000 روپے بطور امانت رکھوائے تھے، تو جیسے ہی والدہ کا انتقال ہوا یہ مال وراثت بن گیا، اور یہ خالی بہن کی ملکیت نہیں تھی کہ جیسے چاہیں وہ استعمال کریں، بلکہ یہ وارثوں میں شرعی طریقے سے تقسیم ہونے تھے۔ اب انہوں نے وارثوں کو محروم کر کے قربانی کا جانور، دن تو کیونکہ گزر ہی گیا ہے، پہلے کا سوال ہے، ابھی موقع ملا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے قربانی کا جانور کر کے تمام ورثاء کو ان کے حق سے محروم رکھا، تو یہ تاخیر کرنے پر بھی ان کو وبال ہوگا، اور انہیں چاہیے کہ اب اگر کر بھی دیا ہے، فرض کر لیں، تو 18,000 کا حساب کسی مفتی صاحب سے کروائیں، ان کو ورثاء بتائیں، وہ بتائیں گے کس کو کتنا کتنا ملے گا، اب اپنی پاکٹ سے یہ اس کو فوراً سے پیشتر دیں ورنہ گناہ گار ہوں گی۔ ہے کہ پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہے، نماز پڑھوانی ہے، اب فجر کے اول وقت میں اٹھائیں یا تھوڑا سا لیٹ کر کے، تاکہ اس کی نیند تھوڑی سی پوری ہو جائے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات چڑچڑا پن آ جاتا ہے،
تو بہن بس نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، آپ چاہے اس کو بالکل آخری وقت میں اٹھائیں کہ آخری 10 منٹ باقی ہوں، وضو کر کے آرام سے 2 سنت 2 فرض وہ پڑھ سکے، یا کوئی اور وقت کی نماز ہے جیسے، تو اتنا کہ وہ سنن اور فرائض وغیرہ بآسانی ادا کر سکے، آپ اتنا ڈیلے کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی چھوٹا ہے بچہ بھی، وہ جماعت کا تو مکلف ہے نہیں، وہ گھر کے اوپر ہی بس پڑھ لے، بہت اچھا ہے، اور آپ تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا سکتی ہیں بشرطے کہ قضا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ کوشش کیجیے گا۔ اور زوال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، کوشش یہ کریں کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، اور اگر پڑھ بھی لی تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن وہ سجدہ تلاوت کر بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں، اور ویسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے دانت فکس ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ اس کے دانت کو ہٹا کے اس کو دفنایا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ دانت بعض تو فکس نہیں ہوتے، بآسانی بتیسی کی بتیسی نکل آتی ہے، پھر تو بہتر ہے کہ نکال کر ہی ان کو دفنایا جائے، اور اگر فکس ہو گئے ہیں تو پھر اس کو بالکل نہ کریں کہ وہ توڑنے پڑیں گے یا تکلیف ہوگی، کھینچنے پڑیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مردے کو کیا فرق پڑے گا؟ جب وہ حالت زندگی میں تھا تو اگر جنابت طاری ہو جائے اور دانت فکس ہے تو اسی پر سے تو پانی بہا لیتے ہیں آدمی، کون سا دانت اکھاڑ کے پھر وہ کلیاں کرتا ہے؟ تو فوت ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دانت فکس رہا تو شاید غسل کی تکمیل نہیں ہوگی، تو یہ نادانی کی بات ہے، زندگی میں ہوگی بعد میں نہیں ہوگی، تو اس لیے فکس دانت کو بالکل نہ نکالا جائے۔ ایسی کوئی بھی چیز اگر جسم میں کسی بھی جگہ فکس ہے، مثلا راڈ ڈلی ہوئی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو بس اس کو بیانی رہنے دیں، غسل آپ دیں اس کو اور دفنا دیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ لڑکا باہر ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یہاں لڑکی والے ہیں، تو فون پر نکاح کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا وہاں سے کال کر کے کسی کو پاکستان میں اپنے نکاح کا وکیل بنا دے، اور وکیل بنانے کے لیے گواہ شرط نہیں ہوتے، وہ فون پر کہہ دے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ، لڑکی کا نام، اس کے والد کا نام، اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ مثلا کوئی چچا ہے، تایا ہے، پھپھا ہے، اب وہ لڑکے نے کہہ دیا، یہ ہو گئے وکیل، انہوں نے کہا یس وکیل ہو گئے۔ اب یہ جو ہیں اس مجلس اور محفل میں 2 گواہوں کی موجودگی میں پہلے یہ بات کہیں گے لڑکی سے کہ میں فلاں بن فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا؟ بچی کہے قبول کیا۔ ابھی جو وکیل اس لڑکے کی طرف سے کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب، اور بچی جو کہہ رہی ہے وہ ہے قبول، اور یہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس اور محفل میں ہے اور 2 گواہ بھی موجود ہیں، تو یہ بالکل نکاح درست ہوگا، اس طریقے سے کیا جائے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ لڑکا لڑکی ڈائریکٹ وہاں پہ بھی 2 گواہ بیٹھیں، یہاں 2 گواہ بیٹھیں، وہاں سے وہ ایجاب کریں، یہاں سے قبول، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایک مجلس محفل میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے، تو اس کا بہترین طریقہ وکیل بنانے کا ہوتا ہے، تو وکالت دے دیں اور اس طرح کر لیجئے۔ یہ کہتی ہیں کہ میری ساس جو ہیں وہ بچوں کو اللیگل طریقے سے باہر بھیجنا چاہتی ہیں، میں اس کی مخالفت کرتی ہوں، تو انہوں نے میرا نان نفقہ وغیرہ بند کر دیا، اور میں لوگوں سے رشتہ داروں سے مدد لے کر گزارا کرتی ہوں، تو غالباً یہ پوچھا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ بالکل اللیگل طریقے سے بالکل بچوں کو نہ بھیجا جائے، بعض اوقات بیچ میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں بچے، خدا نہ خواستہ ادھر ادھر کر دیں، وہاں کی گورنمنٹ تو کیا ہوگا، اور دیگر پرابلمز، اور مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، آخرت چاہے برباد ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے پھر ہم اس طرح کے اللیگل کام کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ساس صاحبہ سن رہی ہوں، میں گزارش کرتا ہوں دائرہ ادب میں رہ کے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر بچے اللیگل طریقے سے باہر چلے بھی گئے تو کیا ان کو تمام چیزیں مثبت اور آپ کی مرضی کے موافق ملتی رہیں گی؟ ہو سکتا ہے وہاں پر جا کر حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ بچے بہرہ روی کا شکار ہو جائیں، خدا نہ خواستہ غیر مسلمین کے ساتھ مل کر مرتد ہو جائیں، تو آپ کا یہ پورے ایفرٹس کرنا، آپ کی کوشش کرنا، آپ کا قانون کو اور مذہب کو نظر انداز کرنا آپ کو کیا نفع دے گا؟ میدان معاشر میں آپ کے لیے شرمندگی ہے، رسوائی ہے، زوال نعمت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، ہو سکتا ہے نبی کریم کی شفاعت سے محرومی ہو جائے، تو ایسا نہ کریں۔ اور یہ جو ہماری بہن نے کویسچن کیا، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اس طرح بچوں کو نہیں بھیجا جاتا اللیگل طریقے سے، اپنے پاس رکھیں بچوں کو، اور اگر وہ نان نفقہ بند کریں تو آپ کو یہ ایسا کورسز وغیرہ کر لیں کہ آن لائن آپ ارننگ کر لیں، اور باقی جب تک آپ اس قابل نہیں ہوتی ہیں اور رشتہ دار آپ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ ان سے مدد لے سکتی ہیں۔